بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم یوسف علیہ السلام کے بچپن کے کچھ معجزات اور کچھ دردناک لمحات کا ذکر کریں گے۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں قافلے والوں پر بیچ دیا تھا اور قافلہ تھوڑا ہی آگے گیا ہوتا ہے کہ جب محافظ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو یوسف علیہ السلام غائب تھا، وہ جانور کے اوپر نہیں تھا۔ محافظ سزا کے خوف سے بہت پریشان ہوا، گھبرایا اور سب قافلے والوں کو روک روک کر پوچھنے لگا۔ کافی تلاش کے بعد دیکھا تو یوسف قبر پر بیٹھا رو رہا تھا، کیونکہ راستے میں اسے اپنی ماں کی قبر نظر آ گئی تھی، تو وہ بغیر کسی کو بتائے اتر کے چلا گیا تھا۔ محافظ نے جب دیکھا تو وہ غصے سے لال پیلا ہو کر بچے کو اتنا زوردار تھپڑ مارتا ہے کہ وہ دور جا کے گرا اور ناک سے خون آنے لگا، اور اسی لمحے یعقوب علیہ السلام جو کہ یوسف کے لیے اداس بیٹھے راستہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، انہیں لگا کہ جیسے ان کے دل پر زور سے لگا ہو، اور ان کا دل زور سے دھڑکنے لگا اور وہ بے چینی محسوس کرنے لگے، کیونکہ وہ نبی تھے اور ان کو پتہ تھا کہ یوسف زندہ ہے اور کسی تکلیف میں ہے، لیکن پوری حقیقت معلوم نہیں تھی۔ وہ کہنے لگے کہ میرا یوسف ٹھیک نہیں ہے، وہ ضرور کسی مصیبت میں ہے۔ دوسری طرف محافظ نے یوسف کو اتنا ڈرایا دھمکایا کہ میں تم جیسے بگوڑے غلام کے پاؤں توڑ دوں گا۔ محافظ اسے مزید مارنے کے لیے جیسے ہی ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کے ہاتھ پہ فالج ہو جاتا ہے اور وہ حرکت نہیں کرتا، بہت زور سے درد ہوتا ہے اور وہ چلانے تڑپنے لگتا ہے۔ سارے قافلے والے دوڑے دوڑے آ جاتے ہیں، اور جب وہ سردار کو پوری بات بتاتا ہے تو سردار بولا کہ اتنا چھوٹا بچہ تمہاری مار برداشت کر سکتا تھا کیا؟ تمہیں یہ بھی خیال نہیں آیا کہ اس کا خدا تمہیں سزا دے گا، اور ہم اسے بیچنے کے لیے جا رہے ہیں، اگر اس میں کوئی نقص پیدا ہو گیا تو ہمارے کس کام کا رہے گا وہ؟ یوسف روتے ہوئے بولا، میں بھاگا نہیں تھا، یہ میری ماں کی قبر ہے، سوچا آخری بار ماں سے مل لوں۔ سردار حیران ہو کر بولا، غلام کی ماں کا مقبرہ تو نہیں ہوتا؟ پھر بہت پیار سے بولا کہ تم ہو کون یوسف؟ بہت زور سے لگا ہے نا؟ یوسف کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، اصل میں وہ میری سزا کے خوف سے غصہ ہوا تھا۔ کیا تمہارا دل اس کی طرف سے صاف ہوا؟ یوسف بولا، مجھے کینہ دل میں رکھنے کی تربیت نہیں ملی۔ سردار بولا، آفرین ہے تم پر اور تمہاری تربیت پر، اگر تم اسے معاف کر دو تو میں تمہاری ساری رسیاں کھول دوں گا۔ یوسف معصومیت سے بولا، پھر تو مجھے نہیں ماریں گے نا؟ سردار بولا، خدا ابراہیم کی قسم، یہ تو کیا کسی اور کو بھی تمہیں مارنے نہیں دوں گا۔ یوسف بولا، آپ یکتا پرست ہیں کیا؟ سردار بولا، میں اسماعیل ذبیح اللہ کے پرپوتوں میں سے ہوں، تم کس کے فرزند ہو؟ یوسف سچ بولتے بولتے رک گیا اور فرشتے کی ہدایت کے مطابق کہا کہ میں اسی کنویں میں پیدا ہوا تھا۔ سردار بولا، ٹھیک ہے، اگر اپنی شناخت نہیں بتانا چاہتے تو، مگر اسے تو معاف کر دو۔ یوسف نے کہا، ٹھیک ہے، معاف کر دیا۔ سردار نے اس کی ساری رسیاں کھولتے ہوئے کہا، جاؤ اپنی ماں سے مل لو بیٹا۔ قافلہ آگے بڑھتا ہے، رات کے وقت قافلہ جنگل میں پڑاؤ کرتا ہے۔ سردار بولا، چند باتیں بہت غور کرنے والی ہیں، پتہ نہیں آپ لوگوں کو محسوس ہوا یا نہیں۔ اگر طوفان راستہ گم نہ کرتا تو ہم کنویں کی طرف نہ جاتے، اور اگر جانور کنویں پر پہنچ کر آگے بڑھنے سے رک نہ جاتے تو بھی ہم نہ رکتے، اور اگر پیاس کی شدت نہ ہوتی تو بالکل بھی پانی نہ نکالتے کنویں کو کھارا سمجھ کر۔ ان تمام واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کے حکم سے یہ غلام ہمیں ملا ہے تاکہ ہم منافع کمائیں۔ جو رزق لکھا ہے مقدر میں وہ لازمی ملتا ہے۔ رات گہری ہوئی، سب سو گئے جنگل میں ہی، مگر وہ آدمی ہاتھ کے درد سے تڑپتا چیختا روتا رہا اور اپنے بت کو ہاتھ میں لے کے فریاد کرتا رہا کہ اے اشتار بزرگ، مجھے درد سے نجات دے دے۔ یوسف اس کے رونے کی آواز سے جاگ گیا اور اس کے پاس جا کر درد والی جگہ کو سہلانے لگا۔ اسی دوران قافلے میں موجود ایک اور آدمی نے خواب میں دیکھا کہ یہی بچہ ایک اونٹ پر جا رہا ہے اور بادل کا ایک ٹکڑا اس بچے کے اوپر
سایہ کیے ہوئے ساتھ ساتھ چل رہا ہے اور اس کا اونٹ جس جس جگہ سے گزرتا ہے وہ جگہ ہریالی میں بدلتی چلی جاتی ہے۔ اس شخص کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بچہ اسی شخص کے ہاتھ کو سہلا رہا ہے جس نے تھپڑ مارا تھا۔ اچانک وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے اور خوشی سے چلاتے ہوئے بولا، تمہارے ہاتھ میں تو شفا ہے، میں نے تو سب کچھ کر کے دیکھ لیا تھا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ دوسرا شخص جو خواب دیکھ رہا تھا جاگ کر یوسف سے بولا، تم آسمان کی طرف کیوں دیکھ رہے تھے؟ کیا تم ستارہ پرست ہو؟ یوسف بولا، جو چیز دن نکلتے ہی غائب ہو جائے کیا قابل پرستش ہے؟ وہ بولا، پھر تو تم چاند سورج کو بھی نہیں پوچھتے ہوگے کیونکہ دونوں ہی غائب ہو جاتے ہیں۔ یوسف بولا، خدا تو ان سب چیزوں کا خالق ہے جو ازل سے ہیں اور ابد تک رہے گا۔ وہ بولا، اتنی چھوٹی عمر میں تم نے سب سے بہتر خدا کا انتخاب کر لیا ہے اور وہ تمہیں پسند بھی کرتا ہے اور تمہاری دعا بھی قبول کرتا ہے۔ دوسرے آدمی نے بھی اپنے بت کو اٹھا کے دور پھینکا اور جن ہاتھوں سے یوسف کو تھپڑ مارا تھا انہی ہاتھوں سے اس کا ہاتھ پکڑ کر شکریہ ادا کیا اور یوسف کے ہاتھ چومے اور معافی مانگی۔ یوسف بولا، اچھا تھپڑ تھا جو آپ کو راستہ دکھانے کی وجہ بنا، میں اس پر راضی ہوں۔ دوسرا بولا، میں نے تو ہمیشہ لوگوں کو راستہ دکھایا ہے مگر اس بار تم نے ہمیں راستہ دکھایا۔ یوسف بولا، ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہی کے اندھیروں میں چھوڑ دیتا ہے۔ سب بچے کی باتوں سے حیران ہو جاتے ہیں۔ ویڈیو کا اگلا حصہ دیکھنے کے لیے لائک، سبسکرائب اور اپنے پیاروں سے شیئر کرنا نہ بھولیں۔